بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ حروف مقطعات کا بیان چل رہا تھا اور اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اس کا تعارف پیش کیا تھا اور اس کی مثالیں بھی بتائی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اگلے لیکچر میں ہم حروف مقطعات سے متعلق علماء کی مختلف آراء پیش کریں گے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ آخر میں راجح قول بھی واضح کریں گے۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم یہ بنیادی طور پر دو چیزیں پڑھیں گے۔ ایک حروف مقطعات کی مراد میں علماء کی آراء، مختلف علماء کی آراء پیش کریں گے، اور آخر میں جا کر راجح قول بھی بتائیں گے کہ اس میں راجح قول کیا ہے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا الف لام میم اور اس کی مثل دیگر حروف مقطعات کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں۔ یعنی الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، قاف، نون وغیرہ جتنی بھی حروف مقطعات ہے، تو ان کا معنی کسی کو معلوم ہے یا نہیں۔ اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس قسم کی روایات منقول ہے کہ اس کا علم، حروف مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ پہلا قول ہے جو زیادہ تر خلفائے راشدین اور صحابہ سے منقول ہے۔ دوسرا قول علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر بیضاوی ان کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کی مراد یہ ہے کہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقطعات پر مطلع کرنے کا قصد نہیں کیا گیا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف کی معانی کا علم نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، اور یہ بہت بعید ہے۔ ناظرین، مطلب اس کا یہ ہے کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ اسرار اور رموز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی حروف مقطعات پر مطلع نہیں کیا گیا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حروف مقطعات کے معنی معلوم نہ ہو، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی معنی معلوم نہیں ہے، تو گویا کہ ایک غیر مفید کلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، اور یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ سے بعید ہے کہ سامنے والے سے ایسی زبان میں بات کرے جو وہ سمجھتا نہیں ہے۔ تو کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان حروف مقطعات کا علم دیا گیا ہے۔ تیسرا قول جو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں، لکھتے ہیں ظن غالب یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم مخفی ہے، علماء اس کی تعویل سے عاجز ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی قول ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر کتاب کے اسرار ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اسرار اوائل صورت ہیں۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی رجحان ہے کہ ان کا جو علم ہے یہ مخفی ہے۔ البتہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ ہر کتاب کے کچھ اسرار ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے اسرار اوائل سور ہیں۔
یعنی سورت کی شروع میں جو حروف آتے ہیں یہ قرآن مجید کے اسرار ہے۔ چوتھا قول ملا جیون کا ہے، جن کی مشہور کتاب اصول فقہ کی نور الانوار ہے، اور ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر الاحکام۔ وہ لکھتے ہیں کہ متشابہ کا حکم یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اس کی مراد حق ہے، اگرچہ قیامت سے پہلے ہم کو وہ مراد معلوم نہیں، اور قیامت کے بعد متشابہ ہر ایک پر منکشف ہو جائے گا، اور یہ امت کے حق میں ہے، اور بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات کا قطعی طور پر علم ہے، ورنہ آپ کو ان سے خطاب کرنے کا فائدہ باطل ہو جائے گا، اور یہ ایک محمل کلام سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا جیسے حبشی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے۔ ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے بعد تو متشابہ جتنی بھی ہے ہر ایک کی مراد واضح ہو جائے گی، لیکن قیامت سے پہلے ہم کو یہ مراد معلوم نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ اعتقاد رکھیں گے کہ اس سے مراد حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہات کا قطعی طور پر علم دیا گیا تھا، ورنہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ ایسے ہو جائے گا جس طرح حبشی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی جائے، تو سامنے والا آدمی جب آپ کا لینگویج نہیں سمجھتا تو آپ اس لینگویج میں کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے بعید ہے کہ وہ ایسی زبان میں گفتگو کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معنی معلوم نہ ہو۔ پانچواں قول اور یہ آخری قول ہے، اقوال تو بہت سارے ہیں لیکن ہم نے جو بڑے بڑے مفسرین ہیں ان کے اقوال آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ آپ کو اتنی بات واضح ہو جائے کہ حروف مقطعات کی مراد میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ قاضی ثناء اللہ مظہر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میرے نزدیک حق یہ ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار ہیں۔ ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف سے افہام مقصود تھا۔ ان کی بات کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار ہے، عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا، یعنی یہ حروف مقطعات اس لیے نہیں لائے گئے کہ عام لوگوں کو بھی اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، بلکہ ان حروف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افہام مقصود تھا۔ اب ہم ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد ہم آتے ہیں راجح قول کی طرف۔ یہ مختلف 5 اقوال تھے، بڑے بڑے مفسرین ہیں، ان کے اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ راجح قول کیا ہے، یعنی مقطعات کی مراد معلوم ہے کسی کو یا نہیں ہے، اور کیا مراد ہے ان سے۔ تو جمہور صحابہ و تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجح یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کی کسی کو نہیں دیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کی دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں ہے۔ ناظرین، یہ راجح قول ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات کچھ رموز اور اسرار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، یعنی یہ بھی ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کی دیا گیا ہے، یقینی طور پر نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کی دیا گیا ہو، لیکن امت کے لیے پھر بھی اس کی تبلیغ روک دی گئی ہے۔
اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر یا تشریح میں کچھ منقول نہیں ہے۔ تو راجح قول یہ ہے کہ یہ کچھ رموز اور اسرار ہیں جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، واللہ تعالی اعلم بمرادہ۔ تو لہذا ہمیں اس کے معنی تلاش کرنے یا اس کے پیچھے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور خلاصے کے طور پر ہم آپ کو یہی بتائیں گے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شریعت کے اعتبار سے متشابہات خداوند ذوالجلال کی مخفی اسرار ہیں، جن کی معانی سے عام طور پر لوگوں کو اطلاع نہیں دی گئی، اور نہ ان میں اس کی استعداد ہے، اور نہ ہی ہمیں اس کے مطالب اور معانی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خلاصہ کلام ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے کچھ مخفی اسرار ہیں، اور عام لوگوں کو اس کے معانی نہیں بتلائے گئے، اور عام لوگوں میں اتنی استعداد بھی نہیں ہے کہ ان کے معانی معلوم کریں، اور معانی معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خود مخفی رکھا ہے تو ہم کیوں کر اس کے معنی کے پیچھے پڑ جائیں۔ بس یہاں پر آ کر ہم یہی کہیں گے واللہ تعالی اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد سے، اللہ تعالیٰ کو اس کی مراد زیادہ معلوم ہے، ہمیں اس کے معانی و مطالب معلوم نہیں ہیں۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے بنیادی طور پر دو باتیں بیان کی، حروف مقطعات کی مراد میں علماء کی آراء، جس میں ہم نے 5 اقوال، 5 مختلف علماء کے مختلف اقوال بیان کی، اور یہ سب بڑے بڑے مفسرین ہیں، ان کی جو رائے تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور آخر میں جو راجح قول ہے وہ بھی بتا دیا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان حروف مقطعات کے بارے میں راجح قول معلوم ہو۔ وہ راجح قول یہ ہے کہ یہ رموز اور اسرار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم دیا گیا ہو، لیکن یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ منقول نہیں ہے۔ تو یہ راجح قول ہے۔ تو راجح قول بھی آپ کے سامنے بیان کیا، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے حروف مقطعات کو آخر تک پہنچایا، اور اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے تعارف بتایا تھا، اور آج اس سلسلے میں علماء کے جو اقوال تھے وہ آپ کے سامنے مختلف آراء وہ پیش کی، اور راجح قول بھی بتا دیا۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔